بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک وائس۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے حوالے سے ہے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا ہوا تھا کہ تاریخ انسانی میں آج تک اس حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری میں اور قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے ان کی حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا تھا۔ آپ کا حسن فرشتوں جیسا تھا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی ہے، اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں اور آپ کا حسن ہی آپ کے مصائب و آزمائشوں کا سبب بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو ایک نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی و معصومیت کی وجہ سے آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے، لہٰذا ان کے دوسرے بیٹے ان سے بہت حسد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض خون میں جو لت پت ہوئی تھی وہ ان کو دکھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بہت ناراض ہوئے اور روتے رہے، اور کافی عرصے تک وہ اپنے 12 بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار میں لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کافی ساری رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا، اور انہیں اپنے محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا بہت اعلیٰ غلام ہے، اس کی تم اچھی طرح پرورش کرو۔ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر ابن رہیب تھا، اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی ان کا پرنور چہرہ دیکھتا تو نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ساتھ آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا، اور ایسی جگہ پہ بلایا جہاں کے 7 دروازے تھے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، اور سارے دروازے بند کر دیے اور اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا تو دروازے کھلتے چلے گئے۔ زلیخا ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے بھاگی، اور ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی، جیسے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور کہا یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط ہے۔ وہیں اللہ کے حکم سے دودھ پیتا بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے،
یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کے خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ زلیخا نے ان چرچوں سے تنگ آ کر ایک بڑی دعوت رکھی جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی۔ زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری پکڑا دی اور پھل دے دیا کاٹنے کے لیے۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو زلیخا نے حکم دیا، یوسف تم ان کے سامنے سے گزرو۔ جیسے ہی ان عورتوں کے سامنے سے یوسف علیہ السلام گزرے، ان کا حسن و جمال دیکھ کر ساری عورتیں مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کے عشق میں وہ کیوں مبتلا ہیں۔ ان کا حسن و جمال دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ان سب سے نجات مل جائے۔ آخرکار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے ان کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے تو بہتر ہے میں قید خانے میں قید رہوں۔ آپ علیہ السلام نے 10 برس جیل میں قید ہو کے گزارے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کرایا، آپ عزیز مصر کیسے بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد و بھائیوں سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی، اس واقعے کا ذکر ہم کچھ اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال اس واقعے میں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، ہمیں یہ نصیحت ہوتی ہے، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح سے انہوں نے قابو میں رکھا۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔